أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ پچھلی آیت کے اندر بیان کیا تھا کہ مومن کون ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اچھی اچھی تعریف کے ساتھ۔ یہ تو 3 نشانیاں پیچھے گزر چکی مومن کی۔ اب آگے کچھ نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا تتجافا جنوبہم، علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، یعنی رات کے وقت آدھی رات کو بسترے کو چھوڑ دیتے ہیں، بسترے کے ساتھ لگ کر نہیں رہتے بلکہ بستروں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں۔ یہی حالت پیچھے بھی بیان کیا تھا، صحابہ کی بھی تھی اور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چوڑا تھا لیکن وہ پتلا تھا، موٹا نہیں تھا، تو میں نے ایک دن کیا کیا، ان کے بستر کو موٹا کیا، کھجور کے بستر بنایا کرتے تھے، یعنی کھجور کے کچھ خوشے وغیرہ نکال کر بستر کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، گھاس وغیرہ۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ کچھ کھجوروں کے وہ خوشے بھی اندر داخل کیے اور اسے دوہرا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے، آرام فرمایا، صبح تہجد کو نہ اٹھ سکے۔ فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ میں آج تہجد کو نہیں اٹھ سکا عائشہ؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا بستر موٹا کر دیا ہے۔ فرمایا نہیں، لوٹاؤ اس بسترے کے اسی حالت کے اوپر، میرے بسترے کو موٹا مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حالت تھی۔ صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کے حجروں کے ساتھ کان لگایا کرتے تھے۔ اس وقت یہ ہمارے مکان جیسے بنے ہوئے ایسے مکان نہیں تھے، ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں ہوا کرتی تھی، ایک ایک کمرہ، 2 کمرے بنائے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ وہ حجرے کے ساتھ کان لگاتے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی اور صحابہ آدھی رات کو اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہی معمول سلف صالحین کے اندر بھی یعنی بعد کے زمانے تک رہا، اور آج جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں وہ رات ساری سو کر نہیں گزارتے بلکہ اللہ کی یاد کے اندر رات کو گزارتے ہیں۔ تو فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، خوفا وطمعا، خوف کے اندر بھی اور امید کے اندر بھی۔ گناہوں کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ پکڑ نہ کر لے، اور رحمت کی امید ہوتی ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا، اور یہ مومن کی شان بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ عمر آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا بین الخوف والرجاء، کہ ایمان نام ہی کس چیز کا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کا، یعنی گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو، اللہ کا خوف ہو، اور نیکی کے اوپر امید ہو کہ اللہ نیکی کو قبول کرے گا، یہ ایمان ہے۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ناگ اور سانپ بن کر نہیں بیٹھتے مال کے اوپر بلکہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے اور باقی صحابہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساروں کے واقعات آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں مال کتنا محبوب تھا، وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ وہ اصل اور حقیقی مال سمجھتے ہی اسے تھے جو اللہ کے راستے میں دے دیں۔ فرمایا فلا تعلم، نہیں جانتا، نفس، کوئی انسان، کوئی جان نہیں جانتی، ما اخفی لہم، کہ کیا کچھ ان کے لیے اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا مراد؟ یعنی جنت۔ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں جنت کی انسان کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
کہ کسی انسان کی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، کسی دل کے اندر اس کا خیال کبھی پیدا نہیں ہوا، اللہ نے وہ جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ لیکن یہ جنت پھر عرض کر دوں آسان نہیں ہے، یہ جنت اتنی آسان نہیں۔ اگر اللہ صحابہ سے فرماتا ہے نا کہ میرے صحابہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر دیے کہ تم جنت کے اندر داخل ہوگے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حال یہ کہ تمہارے اوپر تو وہ زمانہ آیا ہی نہیں ہے، وہ حالات آئی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئے ہیں۔ اگر صحابہ کو یہ بات کی جا رہی ہے، ہم اپنی حالت کے اوپر ذرا غور کریں نا، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں دنیا کے اندر اپنی منمانیاں کریں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، آنکھ بند کریں گے جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ اللہ نے یہ قانون فضول بنائے ہوئے ہیں، ان قانون کا کوئی مقصد نہیں، بالکل مقصد ہے۔ اور جتنے قانون اللہ نے بنائے ہیں وہ اللہ قانون نافذ بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا وَمِن بَعْدِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ دنیا کے اندر بستروں کو چھوڑا، نرم نرم بستروں کو چھوڑ دیا، نیند اپنی قربان کی، اپنی میں کو مار دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے خوف اور امید کے درمیان۔ تو فرمایا یہ ساری قربانیاں انہوں نے دی، اس کا بدلہ ہے انہیں نا کہ ہم انہیں جنت دیں گے۔ افمن کان مؤمنا، اب یہ جو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کا رد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی عقیدہ نہیں کہ آپ کہو کہ جتنے گناہ کرو کرو کرو، اللہ کی نافرمانیاں کرو، غفور الرحیم ہے، توبہ کریں گے معاف ہو جائیں گے۔ ضرور معاف ہوں گے، لیکن توبہ کی توفیق دے گا تو تب نہ، اگر توفیق ہی توبہ کی نہ دے تو کہاں سے توبہ کرو گے؟ تو یاد رکھیں، فرمایا افمن کان مؤمنا، کیا وہ شخص جو مومن ہے، کمن کان فاسقا، یہ ہو سکتا ہے اس کے برابر جو فاسق ہے، یعنی گنہگار اور مومن کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہے، جوا شراب زنا ہر قسم کا گناہ کرتا رہے، اور ایک شخص ہے وہ پیدا ہوا مرتے دم تک اللہ کی ثنا خوانی کر رہا ہے، اللہ کی توحید کے اوپر کام کر رہا ہے؟ یہ دونوں کہاں پر برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ تو برابر کرتے ہیں نا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دیندار آدمی ہے اور ایک بدمعاش آدمی ہے، لوگ کس کی طرف جائیں گے؟ بدمعاش کی طرف جائیں گے۔ کیوں؟ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، لوگ اس سے ڈریں گے، لوگ اس کی واہ واہ کریں گے، دینداری کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اور پھر عرض کر دیتا ہوں، اور تو اور چیزیں چھوڑ دیں، آج جو ہمارے رشتے ہو رہے ہیں نا، وہ بھی دینداری کی بنیاد پر نہیں ہو رہے، وہ بھی کس کی بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ مال کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اور وہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہے نا، یہودی یہ اپنا رشتہ کرتے ہیں کس کی بنیاد کے اوپر؟ مال کی بنیاد کے اوپر۔ اور عیسائی رشتہ کرتے ہیں کس بنیاد کے اوپر؟ چمڑی کی بنیاد کے اوپر، کہ کون زیادہ حسین ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے۔ فرمایا مومن جو رشتہ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے واسطے۔ کیا مطلب کہ دینداری کتنی زیادہ ہے، جو دیندار ہوتا ہے اسے وہ رشتہ دیتے ہیں، لیکن یہ چیز اس معاشرے سے ابھی ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن اور کافر یا فاسق گنہگار انسان، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، انہیں ایک پلڑے کے اندر کبھی بھی تولا نہیں جائے گا۔ آگے اللہ جواب دیتے ہیں لا یستوون، کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ خود فرماتے ہیں نا کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ اب معاشرہ انہیں جتنے بھی برابر کرے تو وہ کرتا رہے، اللہ نے اسے برابر نہیں قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، ایمان لا کر سو نہیں گئے بلکہ نیک اعمال کیے، فلہم، پس ان لوگوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے، جنات المأوا، رہنے کی جگہ باغات ہیں، یہ جنت کے اندر، بہشت کے اندر، باغات کے اندر رہیں گے، نزلاً، یہ ان کی مہمان نوازی ہے۔ اور عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اللہ خود ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ ان کی خود مہمان نوازی کرے گا، نزلاً من غفور الرحیم،
آگے چل کر پڑھیں گے اللہ آئیں گے ان کے سامنے، مہمان نوازی اللہ ان کی کریں گے۔ لا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ یہ مہمان نوازی کیوں ہے؟ بما كانوا يعملون، اس وجہ سے کہ یہ دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہے۔ واما الذین، اور بہرحال وہ لوگ، فسقوا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں، بار بار ایک قانون بیان کرتے ہیں اور لوگ اس قانون کو رد کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ معاف کر دے گا، جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو۔ فمأواہم النار کلما، جب کبھی، ارادو، یہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ یہاں سے نکلیں، اعیدوا فیہا، یہ دوبارہ اسی کے اندر لوٹائے جائیں گے۔ جہنم سے جہنمی لاکھ کوشش کریں گے کہ ہم نکلیں، لیکن نکل نہیں سکیں گے۔ جائیں گے داروغہ جہنم کے پاس، مالک جس کا نام ہے، یا مالکو لیقضی علینا ربک، اے مالک جانا تو اللہ کے پاس، جا کر اللہ سے فریاد کرنا کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے نکالے، ہم ادھر بہت زیادہ تنگ ہو چکے ہیں۔ لیکن جواب کیا آئے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو، بات نہیں کرنا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ان جہنمیوں کے ہاتھ جہنم کے اندر بندھے ہوئے ہوں گے، ان کے پاؤں جہنم کے اندر بندھے ہوئے ہوں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ جہنم سے باہر نکلیں، لیکن جہنم کی آگ اور جہنم کے انگارے انہیں واپس ادھر کھینچیں گے۔ اس آگ کے اندر یہ خصلت ہے کہ وہ باہر کسی نکلنے نہیں دیتی، اور وہ آگ سب سے پہلا جو وار کرتی ہے وہ دل کے اوپر کرتی ہے۔ اور فرمایا فضیل ابن عیاض نے، فرماتے ہیں فرشتے ان سے کہیں گے، ذوقوا، چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے۔ دنیا کے اندر تم کہتے تھے کس نے مرنا، کون جہنم کو دیکھے گا اور کون قبر کو دیکھے گا، کوئی مرنا شرنا نہیں، مر گئے مٹی کے ساتھ مٹی، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ پر میں نہیں، آج چکھو،